السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بطالب العلم۔ میری پیاری پیاری بہنیں، آپ سب اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گی، میں امید رکھتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے آج اکٹھا کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور وہ چیزیں بھی سیکھیں جو ہمیں اس میں مددگار ثابت ہوں، تاکہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حسن اخلاق کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اخلاق میں بہتری آئے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ پوائنٹس لکھتے ہوں گے اور پورے ویک میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں پھر اپنا تربیہ سیشن۔ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے الشکر۔ تو جیسا کہ اس میں ہم احادیث پڑھتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں گے، آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری ساخت اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر۔ لاسٹ ٹائم ہم نے صبر کیا تھا، یقیناً آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ اپنی ناپسندیدہ باتوں پر بھی صبر کیا ہوگا، اور بہت زیادہ کوئی خوشی سامنے آئی ہوگی تو بھی صبر کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیا ہوگا۔ تو شکر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا مبارکا فی، کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ہے کہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی حکم دیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شکر ہے کیا، شکر کے معنی کیا ہیں۔ تو شکر کے معنی ہیں اعتراف نعمت اور اظہار نعمت۔ اعتراف نعمت سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنی نعمت کو پہچانیں کہ وہ نعمت ہے کیا، اور اظہار نعمت سے ہے کہ ہم اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے جوارح یعنی اپنے ہاتھ پاؤں سے ہم اس کو ظاہر کریں۔ تو دوسرے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ پس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں، تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور انسان مومن جو ہے وہ دو ہی حالتوں میں ہوگا، یا تو وہ شکر ادا کرے گا یا وہ ناشکری کرے گا۔ اور ناشکری کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نعمت کو پہچانیں گے کس طرح۔ ہماری نعمتیں ہمیں پہچاننے کے لیے ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے، جیسے ایک پھول ہے، پھول کی خوشبو بھی ہے، اس کا کلر بھی خوبصورت ہے، بہت حسین پھول ہے، لیکن پھول کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ زمین و آسمان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زمین اتنی بڑی ہے، آسمان اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، سمندر اتنا بڑا ہے، لیکن ہم ایز اے انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، دریا ہیں، ہر چیز، پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اطراف دیکھنا ہے اور ان کو دیکھ کر ان کی
ان کے فائدوں کو دیکھنا ہے اور ان کو محسوس کرنا ہے کہ اگر جیسے اب آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، اگر سورج نہ نکلے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے تو ہماری زندگی کیسی رہے؟ اور اگر دن ہی دن رہے تو ہماری زندگی کیسی رہے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کے لیے، تو ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ صبح ہو رہی ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، تو ہمیں ایک زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں صبح ہوتی ہے تو ہم جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، جیسے ہماری دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ زندگی ہمیں صبح ملی ہے، نئی زندگی ملی ہے، تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح صبح کا نکلنا، اس کے لیے دعا ہے اسبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، یہ ساری دعا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح جو ہے اللہ تعالیٰ بناتا ہے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح رات ہے تو ہمارے پاس رات کی بھی دعائیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد بھی ہمیں دعا پڑھنی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم پانی پیتے ہیں، پانی پی کے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں ہماری، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے۔ ہم سوتے ہیں تھک ہار کے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بستر پہ جا کے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال دیکھیں جن کو نیند نہیں آتی ہے، جو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر، اور ہمیں اپنی اپوزٹ چیز کو دیکھ کے اپنی نعمت کا اور احساس ہوتا ہے۔ کسی بیمار کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس بیماری سے بچا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح اگر ہمیں ہماری طبیعت خراب ہے، ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں کوئی دوائی دے دیتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں آرام آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے اس بندوں کو، یعنی جو ڈاکٹرز ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو وہ علم دیا جنہوں نے محنت کر کے علم حاصل کیا اور وہ دوائیں بنائی جو ہمارے لیے آرام کا سبب بنی۔ تو ہمیں یہ باتیں سوچنی ہیں اللہ سب سے، اور ہر چیز کو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا کوئی وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوا دے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کے بندوں کا شکر گزار ہونا ہے کہ جو بندے بھی ہمارے لیے کوئی بھی کام کریں، کوئی ہمیں ایک گلاس پانی ہی پلا دیں تو دل سے شکر ادا کریں۔ کوئی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پین نہیں ہے، ہمیں پین دے دیتا ہے کوئی، تو اس کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ اب ہم احادیث دیکھیں گے کہ اگر ہم بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے تو ہم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگ صرف اپنے اطراف چیزیں دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت، اور دل سے الحمدللہ کہیں۔ کچھ نہیں تو میں تو اپنے لیپ ٹاپ کے لیے کہوں گی کہ اس کے ذریعے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچانے کی شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہر کوئی اپنی چیزوں کو سوچے، اور اگر ہو سکے تو آج ایک فہرست بنائیں کہ اپنے جسم سے لے کر اپنے اطراف سے لے کر کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کرتی ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث اور اللہ کے ارشادات میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ تو تیسری ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ بالکل ہم کو سب کو یہ بات ہے، بہت سیدھی سیدھی، ہم شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اگلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا
کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو ہمارے شکر کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ ہم شکر ادا کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نعمتوں کی ناقدری کی تو وہ نعمتیں ہم سے چھن بھی سکتی ہیں، اللہ نہ کریں۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ اس نے تو پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، ناک دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، زبان کو اللہ کا ذکر سے تر رکھیں ہر وقت، آنکھوں کو قرآن دیکھنے کے لیے رکھیں، اور ہر چیز کو ہم اللہ کے لیے، ہاتھ پیر ہیں تو وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے خود ہی بتا رہے ہیں کہ انسان بہت کم، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی ہم میں سے بہت کم ہی ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم صبح اٹھ کے کم از کم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور سارا دن بھی کرتے رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر ہمیں شکر کرنے کی، شکریہ کہنے کی عادت ہی نہیں ہوگی تو ہمیں بڑی سی بڑی نعمت مل جائے، ہم بس ایسے ہی گزر جائیں گے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو اس کے لیے تو ہم نے محنت کی تھی، ہمیں اس لیے یہ دولت ملی ہے، ہم کام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہمیں کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اللہ، بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تو حلقات میں بولتے تھے، لیکن اگر ممبر پر جا کر کوئی بات آپ کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بات اہمیت رکھتی ہے اور اس بات کو لوگوں کو اس پر کان دھرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہی شکر ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو اس سے ہم اچھی باتیں کریں، لوگوں کو ایسی باتیں نہ کریں جس سے لوگ پریشان ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہتے ہیں دولت دی ہے تو صدقہ و خیرات کریں، یعنی اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ لوگ یہ نہ، اور اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ بھی میرے پاس تو اتنی دولت ہے اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے اس میں دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ ہمبلنس سے صدقہ نکالیں، خیرات نکالیں، لوگوں کی مدد کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا، اور جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا اظہار کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر ہے کہ زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے، کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ تہجد میں، دن کی نمازوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر پہ سولن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو میری بہنوں، اب رمضان آ رہے ہیں، ہمیں ابھی سے عادت ڈالنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کی عادت کریں تاکہ ہم رمضان میں بھی پڑھیں اور اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمت دے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس قابل رکھا ہے کہ ہمارا پاس علم ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹائم اللہ دے، اور ٹائم آ جاتا ہے، ٹائم مل جاتا ہے، یہ ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا، لیکن اگر ہم اللہ کے کاموں میں وقت لگائیں تو ہمارے ٹائم میں جو برکت ہوتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔
پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اور یہ سب ہم لوگوں کو وہ قصہ پتہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو آپ اونٹنی پر ہی آپ نے سجدہ کیا تھا۔ تو سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں بھی اگر کوئی خوشی ملتی ہے بچوں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فوراً سجدہ کرنا چاہیے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں۔ اس کے لیے نہ قبلے کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے۔ بس ایک بندہ جب دل میں اس کو خوشی ملے تو فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اور اس کی بھی ہمیں پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے دار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صابر اور دوسرا بے صبرہ۔ بے صبرہ کون ہوگا؟ جو ہر تھوڑی دیر سے ٹائم دیکھے گا، جو ٹہلتا رہے گا کہ جو ہے بھائی مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو پیاس لگی ہے، ابھی کتنی دیر باقی ہے، اچھا آج کیا پکا ہے، ذرا یہاں دیکھ لیں، ذرا وہاں دیکھ لیں، اور اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن صابر روزہ دار کون ہے؟ جو سحر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے اطمینان سے عبادت میں، اپنے کاموں میں لگا رہے ہیں۔ تو جو شخص کھانا کھا کر دعا پڑھتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھی یہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، جو پڑھتا ہے تو اس کو صابر روزہ دار کا درجہ ملتا ہے۔ پھر ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں، جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار ہو۔ تو ہم سب بھی بیویاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ کام کریں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ پھر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ اس کی وضاحت اگلی اس میں آ رہی ہے، نیکسٹ پیج پلیز، کہ سیدنا اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا، سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا۔ میں سوال کرنے میں ان سب میں تیز تھی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد بھی عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ اور یہ سب چیزیں ہم عورتوں میں ہیں کہ ہم ساری زندگی ساری نعمتیں سمیٹتے رہیں گے، اگر ہماری ایک خواہش پوری نہیں کی گئی تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں اپنے شوہر سے کہ بھئی ہمیں تو آپ سے کبھی کوئی خوشی ملی ہی نہیں، میرے تو نصیب پھوٹ گئے، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو بہرحال ہمیں اب ان سب باتوں سے بچنا ہے، اور ہمیں من الشاکرین میں بننا ہے، اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنا ہے، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو نعمت کو پہچاننے اور اس پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ ہم سسٹر سعدیہ کے ساتھ تجوید کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ چلیں ہم آتے ہیں اپنے آج کے تجوید کے سیشن کی طرف۔ تو الحمدللہ ہم اپنی تجوید کے سیشن میں صفات الحروف یعنی کہ کیریکٹرسٹک آف
لیٹرز پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا کیریکٹرسٹک ہیں لیٹرز کی، اور ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ ہم نے ان کیریکٹرسٹک کو دو طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا، صفات لازمہ یعنی کہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک، اور صفات عارضہ کنڈیشنل کیریکٹرسٹک۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کو فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ جو اپنا متضاد رکھتی ہیں، اور کیریکٹرسٹک ود آؤٹ اپوزٹ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے 4 کر لیے ہیں۔ آج جو ہم اس میں دیکھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی کیریکٹرسٹک، وہ ہے الاطلاق۔ تو الاطلاق کے کیا ہے؟ الاطلاق کے لفظی معنی ہیں پھسلنا، یعنی کہ سہولت اور آسانی سے ادا ہونے والے حروف کو اطلاق کہتے ہیں۔ یہ حروف مزلقہ کہلاتے ہیں، یہ 6 ہیں، فا، را، میم، نون، لام اور با۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے ایک ورڈ بنا دیا گیا ہے، فرا مل لب۔ اچھا، تو میں ایک بات اور یہ بتا دوں کہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے نا یہ نہیں ملتی ہے یہ صفت، تو جو بہت ارلی اسکالرس تھے انہوں نے تو اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا تھا، جیسے شاطبی وغیرہ، ان کی کتابوں میں یہ انہوں نے جب تجوید کی کتابیں لکھی تو اس میں انہوں نے یہ صفات جو ہے ڈیفائن نہیں کی تھی، لیکن بعد کے اسکالر نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو بس میں صرف آپ کو ایز اے انفارمیشن کی بیس پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ایک صفت کا حصہ ہے، اور اب ویسے تو یہ کوئی یاد رکھنا ضروری نہیں تھا، لیکن انسان کو ہر چیز پتا ہونا چاہیے۔ تو بس ایک اس کو ایز اے وہ لیں کہ میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو کچھ کتابوں میں یہ ڈیفائن ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ اینی ہم کو تو پتہ ہی ہے کہ فا، را، میم، نون اور لام، با بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ، یعنی کہ جب ان کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں اور کناروں سے بہت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں، کوئی ہم کو قوت لگانی نہیں پڑتی، ایزیلی۔ تو اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے الاسمات، یعنی کہ اس کے لغوی معنی ہے رکنا۔ تو یہ حروف مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کے حامل حروف کو حروف مسمح کہتے ہیں۔ یہ باقی جب ہم نے پڑھ لیا کہ وہ 6 حروف ہیں، تو اس کے باقی کے جو بھی 23 لیٹرز باقی بچتے ہیں وہ سارے حروف الاسمات میں آتے ہیں، حروف مسمح کہلاتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو اگر یہ یاد رکھنا ہے تو صرف 6 لیٹر یاد رکھنے ہیں، فرا مل لب، یہ 6 لیٹر آپ یاد رکھیں گے مزلقہ حروف، تو آپ کو الاسمات خود پتہ چل جائیں گے، حروف مسمح کون سے ہیں، یہ باقی 23 حروف ہیں۔ تو آج ہمارا الحمدللہ یہ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ کا چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھے الحمدللہ کیریکٹرسٹکس جو سیکھی ہیں وہ ہیں الحمس، اس کا اپوزٹ ہے جہر۔ پھر ہم نے سیکھا شدہ، توسط اور رخاوہ، اس کا اپوزٹ رخاوہ ہے، اور ان بٹوین توسط ہے۔ پھر ہم نے استعالہ سیکھا، اس کا اپوزٹ استفال ہے۔ پھر ہم نے اطباق سیکھا تھا، اس کا اپوزٹ انفتاح ہے، اور آج ہم نے الاذلاق سیکھا، اور اس کا اپوزٹ الاسمات ہے۔ تو اب میں ایک کوئک چھوٹا سا ریویو جلدی بتاؤں گی، تاکہ جو ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے نا جو ہے جلدی سے ریمائنڈر ہو جائے آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا الحمس، اور اس کی لغت میں اس کے معنی پوشیدگی کے ہیں، اور اسلام میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کی کمزوری کے باعث ہوا کا جاری رہنا۔ تو حروف محموسہ جو ہیں ہم نے دیکھے تھے کہ فا، ح، ث، ح، شین، خا، فحسہ شخص سکت، یہ 10 لیٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ کے باقی جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ جہر ہیں، اور یہ جہر کو ادا کرتے وقت آواز میں بلندی اور قوت کے ساتھ جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں، مخرج میں بلندی اور قوت ہوتی ہے، اور سانس بالکل بند ہو جاتی ہے۔ ہمس کا اپوزٹ یاد رکھیں، ہمس میں جو ہے ہوا جاری رہتی ہے، اور اس میں ہوا رک جاتی ہے۔ تو فحسہ شخص سکت ہمس کے لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ جتنے لیٹرز ہیں وہ جہر کے لیٹر ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت ہم نے دیکھی تھی شدہ کے بھی لغوی معنی سختی اور قوت کے ہیں۔ اب آپ
लोग ये देखेंगे कि जहर के भी लफ्जी माने सख्ती और कुव्वत, बुलंदी और कुव्वत के थे। अब शिद्दा में सख्ती और कुव्वत, लेकिन ये याद रखें कि हम्स और जहर का ताल्लुक सिर्फ हमारी सांस से है, और शिद्दा रखावा का ताल्लुक हमारी आवाज से है। ठीक है, तो शिद्दा में आवाज सख्ती के साथ मखरज में ठहरती है और बिल्कुल आवाज बंद हो जाती है। ये हुरूफ 8 हैं। अजीदु क़त्तिन बकत, फिर तवस्सुत जो दरमियानी हालत होती है, उसमें ना तो शिद्दत है और ना ही रखावा की तरह नरमी है। तो ये लेटर्स 5 हैं। लिन उमर है इसका, लाम नून आइन मीम रॉ। और उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो रखावा में आते हैं, यानी कि बहुत नरमी के साथ अदा होते हैं, उनकी आवाज में बहुत नरमी से अदा होते हैं। जैसे सीन, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड था हमारा इस्तिआला। इन हरूफ को अदा करते वक्त जबान की जड़ तालू की जानिब उठती है, जिनकी वजह से हरूफ मोटे पड़े जाते हैं। इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ख, स्वाद, दौद, गैन, ज़ो, क़ाफ, तो। ठीक है, तो इस्तिआला जो है एलिवेट, एलिवेट से याद रखें कि एलिवेट करते हैं, जबान की जड़ को ऊपर उठाते हैं। जबान की जड़ ऊपर उठती है तालु की जानिब, जिनकी वजह से नेचुरली ये फिर लेटर्स हैवी हो जाते हैं। और इसका अपोजिट इस्तिफाल है। जो लेटर्स हैवी नहीं होंगे डेफिनेटली वो लो रहेंगे। तो जबान, उनको अदा करते वक्त जबान की जड़ ऊपर नहीं उठेगी, वो लेटर बारीक पड़े जाएंगे। तो उन हरूफ को हरूफ मुस्तफला कहते हैं। और इसको तरकीक और इसको मुखफ़्फ़म भी कहते हैं। इस्तिआरा को कुछ लोग तफ़ख़ीम लेटर, ठीक है, मुखफ़्फ़म लेटर। और इस्तिफ़ाल को तरकीक भी कहते हैं, यानी कि लाइट लेटर्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इन्फ़िताह और इतबाक। तो तो इतबाक के लफ्जी माने हैं ढांपना। तो और इन हुरूफ को अदायगी के वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु को ढांप लेता है। सौद, दौद, तो और जो, ये सिर्फ 4 लेटर हैं जो है बहुत, जैसे इस्तिआला में भी हमने दौद पढ़ा था, सौद, दौद, तौज़ा, ये चारों लेटर इस्तिआला में भी हैं, यानी कि एलिवेट करना है। लेकिन एलिवेट करने के बाद इनको मजीद और मजीद हैवी करना है कि जबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो तालु को ढांप ले। तो वो करने से मजीद उसमें हैवीनेस आएगी। और इनफिताह क्या है, डेफिनेटली उसका अपोजिट है, क्योंकि हम अपोजिट सीख रहे हैं। तो जिसका मतलब ढांप लेना है, तो उसका मतलब खुला रखना या जुदा रखना है। और इन हरूफ की अदायगी के वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा तालु से जुदा रहता है। तो सौ, दौ और तौ के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब हरूफ इनफिताह यानी मुनफतह लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, और आज का हमने जो इजलाफ और इस्मात आज हमने पढ़ा वो यही था। इजलाफ के माने फिसलना, यानी सहूलत और आसानी से अदा होने वाले हुरूफ हैं। इनका वर्ड बनाया गया फर्रा मिल्लुब, 6 लेटर्स हैं। और उसके बाकी सारे, उसके अलावा जितने हुरूफ बाकी बचते हैं वो हुरूफ अलस्मात में आते हैं, और ये हुरूफ मजबूती और जमाओं के साथ अदा किए जाते हैं। तो बस आज हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हुआ। हमने इसको कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिफात विद अपोजिट। तो ये याद रखेंगे हर हुरूफ में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 सिफात पाई जाती हैं। तो अब आपने ये देखना है कि हमने अब जितनी सिफात आज पढ़ ली हैं, हमने 5 सिफात पढ़ी हैं और उसके 5 अपोजिट पढ़े। तो हमने 5 सिफात आपने याद रखनी है। हम शिद्दा, इस्तिआला, इतबाक और इज़लाफ, ये 5 सिफात हो गई और उनके 5 अपोजिट हैं। जब आप सिफात याद रखेंगी तो उसके अपोजिट आपको खुद ब खुद आने चाहिए कि इसका अपोजिट क्या है। ठीक है, तो ये हमने 5 सिफात पढ़ ली। अब जो है इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास से सिफात लाजमा विदाउट अपोजिट शुरू करेंगे। और आप जो है कोई भी, जब भी कोई अपनी रिसाइटेशन में जो भी आप पढ़ें तो जरूर उसमें सिफात ढूंढने की कोशिश करें लेटर्स में, और हर लेटर्स को उसका मखरज और उसकी सिफत के साथ अदा करने की कोशिश कीजिए। तो मैं होप करती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। आज अब आ जाते हैं अपने आज के लेसन की तरफ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الاعراف آیا 160 سے 169 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اس تفسیر کے سیشن کے لیے انشاءاللہ ریڈی ہوں گے اپنی نوٹ بکس اور پین کے ساتھ. انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین. انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ ویک کے ریویو کے ساتھ آغاز کریں گے سسٹر عائشہ کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویک سورۃ الاعراف کی جو آیت ہم نے سمجھی تھی پڑھی تھی ان میں ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے غصے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام سے تختیاں گر گئیں. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے ہو گئے. جب ان کو تمام سچویشن کا پتہ چلا تو اپنی غلطی ریئلائز کی اور پھر فوراً توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے عمل کیے برے مگر پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن میں ہدایت اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 155.
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سیکنڈ ٹائم کوہ طور پر گئے، بنی اسرائیل جب ہدایت پر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں 70 بیسٹ پیپل ایک ریپرزنٹیشن کے طور پر اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے چوز کیے اور ان کو کوہ طور لے گئے، جو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور بہت انکساری سے گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کی کہ اگر تو چاہتا تو ان کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن شرک جیسے بڑے جرم کے باوجود ان کو فوراً پکڑا نہیں، تو اب ہمیں بخش دے۔ کچھ نادانوں نے جو غلط ڈیمانڈ کی اللہ کو دیکھنے کی، تو اس پر کیا آپ ہم سب کو پکڑیں گے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جس میں کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا گارڈین ہے، بس ہمیں بخش دے، رحم فرما دے اور آئندہ بھی ہمیں اس گناہ میں انوالو نہ کرے، اور سب سے بہترین بخشش فرمانے والا اللہ ہے۔ آیت نمبر 156۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایک اور دعا کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہیں گے اسے عذاب دیں گے، اور اللہ کا ارادہ، اس کا چاہنا وزڈم اور جسٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ گڈ نیوز دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 157 میں کرسچن اور جیوز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت اسپیشلی ان کے لیے ہے جو رسول النبی الامی کی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی کہ وہ نبی الامی ہوں گے یہ تورات اور انجیل میں مینشنڈ تھیں۔ مزید فرمایا اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جلیل کوالٹی ان کی یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں اور غلط کاموں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 158، یہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے بارے میں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہی اللہ جس کے لیے تمام جہانوں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیشل کوالٹی ہے کہ آپ نے کسی ہیومن ٹیچر سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسا کلام پیش کیا کہ کوئی اور اس جیسا کلام نہیں لا سکا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ عائشہ، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں لاسٹ ویک کی آیات کا ایک ریویو کروایا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین۔ بسم اللہ۔ آیت نمبر 160۔ اچھا، اس آیت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر یعنی ایجپٹ سے نکلے فرعون سے نجات ملنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی اصل سرزمین فلسطین کو مقرر کیا کہ انہیں واپس وہیں جانا ہے، لیکن کیونکہ وہاں کچھ اور قومیں آباد ہو گئی تھیں ان کے نکلنے کے بعد، تو یہ وہاں پر اس وقت تک نہیں جا سکتے تھے جب تک وہ ان قوموں کے ساتھ
جہاد کر کے اپنا وطن واپس نہ لیتے۔ تو فلسطین ان کے فور فادرز کی سرزمین تھی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے میں ان کا ہوم لینڈ رہ چکی تھی۔ تو اس وقت فلسطین میں عمالیقہ قوم آباد تھی، یعنی جب یہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کو لے کے، اور یہ ایک بریو قوم تھی اور بہت یعنی طاقتور قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، تمہیں گلیڈ ٹائڈنگ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ بھی بتایا کہ تمہیں یہاں پہ جانا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائیں گے، لیکن تمہیں جا کے لڑنا ہوگا ان سے، تو بنی اسرائیل جہاد کے لیے راضی نہ ہوئے۔ سورہ المائدہ میں ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ قوم وہاں ہے ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے جنگ کریں اور ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو جب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں یہ سزا دی کہ اب 40 ایئرز تک وہ فلسطین میں انٹر نہیں ہو سکتے، یہ زمین ان کے لیے حرام کر دی گئی، اور 40 ایئرز تک اب وہ اس ڈیزرٹ میں بھٹکتے پھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کروائی کہ کتنے لوگ ہیں، اور وہ یعنی اور پھر ان کے 12 ٹرائبز کو جو یعقوب علیہ السلام کے 12 سنس کی نسل میں سے تھے، الگ الگ ان کے انہیں گروپس میں منظم کیا، اور ہر گروپ کا ایک لیڈر بنایا تاکہ وہ ان کو مینج کریں۔ تو اور پھر اس وجہ سے بھی کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ لیڈرز اپنے گروپ کے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس طرح یہ ایک ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک فیور تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ تو فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر۔ We divided them into 12 tribes, each as a community. اچھا، اب اس میں جو قطع آیا ہے قطعناہم، تو قطع کہتے ہیں کسی چیز کو سیپریٹ کر دینا کسی دوسری چیز سے، اور جو آگے اسبات آیا ہے تو اسبات کہتے ہیں کسی چیز کا کنوینئنٹلی بہتے چلے جانا، اور اسی سے پھر سبت ہے، سبت ہے، اور سبت کہتے ہیں گرینڈ سن کو، یعنی پوتے یا نواسے کو اسبات کہتے ہیں اس طرح سے۔ اور جو ورڈ آیا ہے امما، تو امم جو ہے وہ امت سے ہے۔ امت ہر اس جماعت یا گروپ کو کہتے ہیں جن میں دینی یا جیوگرافک سملیرٹی ہو، یا وہ ایک ہی عہد یا ٹائم پیریڈ میں اکٹھے موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو 12 بڑی جماعتوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار عصا اپنا پتھر پر۔ And we revealed to Moses when his people asked for water, strike the rock with your staff. تو اس بیابان یعنی ویلی آف سینائی میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے کے لیے پانی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ پانی کے انتظام کے لیے پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریں۔ اب یہ پتھر کیا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، کوئی بھی پتھر ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ Then 12 springs gushed out. انبجسا اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تنگ یعنی نیرو جگہ سے نکلے،
تو کہتے ہیں کہ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا اور پھر وہ انکریز ہوتا چلا گیا ضرورت کے مطابق، اور اسی طرح اسی لیے ہم دوسرے مقامات پہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کہا گیا ہے فن فجرت. مطلب آگے ہم دیکھتے ہیں قد علم كل اناس مشربهم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے گھاٹ اپنا. each tribe knew its drinking place. تو ان 12 ٹرائبز میں سے ہر ٹرائب نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا تاکہ ایک آرگنائزڈ وے میں وہ سب پانی لے سکیں. تو ایک وقت میں ایک قبیلہ آتا اور پانی لے جاتا. تو مشرب سے مراد یہاں پہ ٹائم اینڈ پلیس دونوں ہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی بنی اسرائیل پر کہ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے چشمے جاری کیے بلکہ ان کے مقام بھی فکسڈ کر دیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا. We shaded them with clouds. غمام کہتے ہیں thin white clouds کو، اور یہ بادل بھی اللہ کی رحمت تھے جو ان پر شیڈ کیے رکھتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ. And we sent down to them manna and quails. تو یہاں پہ تھرڈ فیور بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر کہ ان پر من و سلوہ اتارا. من کا لٹرل میننگ ہوتا ہے احسان یعنی فیور کرنا. تو ایز اے فیور اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانے کی چیز اتاری. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اوس یعنی مارننگ ڈیو تھی جو شہد کی طرح سویٹ ہوتی اور پھر وہ ڈرائی ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی. بعض اس کو مشرومز کی طرح کی کوئی چیز بھی کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کھمبی یا مشروم کی ایک ٹائپ میں سے ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ من وہ سیورل تھنگس تھیں جو ڈیزرٹ میں خود بخود گرو ہوتی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز آسمان سے اتری تھی. اور سلوہ ایک پرندہ یا برڈ تھا جو تیتر یا کوئل سے مشابہ اور سملر ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اتنے پرندے آ جاتے ان کے پاس جو ان سب کے لیے پورے ہو جاتے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کو یعنی فیورز کو بیان کیا ہے کہ انہیں کھانا پینا بغیر کسی تھکاوٹ اور ایفرٹ کے حاصل ہو رہا تھا. پھر آگے کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں. Eat from the good things we have provided for you. طیبات کا ورڈ حلال اور لذیذ دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ صحرا میں ہے، نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہے، ولڈرنس میں ہے، لیکن یہاں بھی حکم ہے کہ کھانا صاف اور پاکیزہ کھاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنا فوکس ہے اس بات پر کہ طیبات کھاؤ، کیونکہ کھانے پر ہی انسان کی ہیلتھ اور زندگی کا انحصار ہے، اور اگر کھانا ٹھیک نہ ہو تو انسان پھر کئی ڈیزیزز کا شکار ہو سکتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے. They certainly did not wrong us, but wronged themselves. تو وہ اپنی جانوں پر کس طرح ظلم کر رہے تھے کہ ساری نعمتیں پا کر بھی ناشکراپن یعنی انگریٹفل ہو کر. تو اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ شکر کا جو ٹاپک سسٹر رغبت نے ہمیں کروایا تربیہ سیشن میں، تو اس میں یہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہی تھی کہ وہ کریں وہ انہوں نے نہیں کی، اللہ کی نعمتیں تو لے لی مگر اپنا فرض پورا نہیں کیا، تو پھر ان کا زوال ڈکلائن شروع ہو گیا۔ کیونکہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی نافرمانی یا ناشکری کرتا ہے یا عبادت میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا خود اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کیا تو اپنے لیے ہی اچھا کیا اور برا کیا تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 161۔ بنی اسرائیل 40 ایئرز صحرا میں رہے، من و سلوہ کھاتے رہے مزے سے، اور اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جو اب ایک 40 ایئرز ایک نئی جنریشن گروپ ہوئی تھی، وہ یوشع بن نون کی قیادت میں پھر وہ جاتے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا ان سے تم ٹھہرو رہو اس بستی میں، and remember when it was said to them enter this city of Jerusalem۔ اسکنو سکون سے ہے، یعنی حرکت کے بعد ٹھہر جانا اور کسی جگہ رہائش اختیار کر لینا۔ تو بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے آس پاس سیٹل ہونے کا کہا گیا، اور کیا کہا گیا؟ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو تم، and eat from wherever you please، یعنی اگاؤ کھاؤ پیو اور انجوائے کرو۔ آپ دیکھیں کہ صحرا میں بھی ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اب جب وہ سٹی میں ہیں تو یہاں بھی ان کے کھانے پینے کی بات کی، کیونکہ یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی بخش دے، سے absolve us۔ تو حِطَّةٌ کا معنی ہے ربنا اغفر لنا، یعنی اے رب ہمیں بخش دے، یعنی ان معنوں میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، and enter the gate with humility، یعنی مطیع اور ہمبل ہو کر انٹر ہو اس شہر میں۔ بعض نے مراد لیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر مراد لیا اس سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو اس شہر میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے وقت عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ We will forgive your sins۔ تو خطیہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا انسان نافرمانیوں میں سے جان بوجھ کر یعنی انٹینشنلی کمٹ کرتا ہے، اور غفرہ کا مطلب ہے ڈھانک لینا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ مزید کیا فرمایا؟ سنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، and we multiply the rewards for the good doers، یعنی محسنوں کو گناہوں کی بخشش سے زیادہ ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو گناہگار ہوتا ہے اور ایک محسن ہوتا ہے، تو جو نیکوکار ہیں ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ محسنوں کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت بھی ملتی ہے، یعنی یہ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے کہ زیادہ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 162۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی انہیں۔
but the wrongdoers among them changed the words they were commanded to say. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یعنی ایک ہمیں مورل ڈکلائن بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں انہوں نے حکم کی توہین کرتے ہوئے، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی بلکہ توہین بھی کی اللہ کے حکم کی، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو بدل دیا، حتتن کو ہنتتن سے بدل دیا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے گندم چاہیے ہمیں، یعنی مغفرت نہیں چاہیے، کھانے پینے کی بھی مزید فکر ہے ان کو۔ یعنی ان کو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ورڈ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو کیا سے کیا کر دیا، ٹویسٹ کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ جو ظلموا منہم کی بات ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے نہیں کیا تھا، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو یعنی جنہوں نے غلط کام کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو سزا بھی ملی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، so we sent down a punishment from the heavens upon them۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب طاعون یعنی پلیگ کا تھا، کس وجہ سے، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے، because of their wrong doings۔ یعنی یہ سزا دے کر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ سزا تو خود ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعون رجز، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجز جو ہے وہ طاعون ہے۔ نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں، آیا 163۔ اب یہاں سے ان کی ایک اور مورل اینڈ ریلیجس ڈکلائن کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو ساحل کلزم پہ واقع ایک جوش ٹاؤن تھا جس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے یعنی سیٹرڈے کے دن فشنگ نہیں کریں گے۔ تو سیٹرڈے یا سبت کا دن ایسا دن تھا جس میں انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہی چیز ان کے لیے ٹیسٹ بن گئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ساحل سمندر پہ رہتے تھے اور فشنگ ہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ سرفس پہ آتی تھیں۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ ہیلہ سازی اور ایک ٹرک سوچی کہ وہ جمعے کی شام کو فشنگ نیٹ لگا دیتے سمندر میں اور سنڈے کی مارننگ کو نکال لیتے تھے اور اس طرح سے وہ فشنگ کر لیتے تھے۔ تو فرمایا وَاسْأَلَهُمْ، اور پوچھئے ان سے، ask them او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنی اسرائیل سے پوچھئے اس بستی یا ٹاؤن کے بارے میں، کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس واقعے کا ذکر نہیں تھا، لیکن جو یہود تھے ان کو تاریخی طور پر یعنی ہسٹوریکلی اس واقعے کا پتہ تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں پر اس طرح کا عذاب نازل ہو چکا تھا، تو وہ دوسری باتوں کی طرح اس بات کو بھی، اس واقعے کو بھی چھپاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے، آپ پوچھیں گے تو ان کو ذرا غور کرنے کا، سوچنے کا موقع ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر کیسے پہنچی، یعنی ہم نے تو کبھی کسی کو یہ بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ اور یہ جو سوال ہے کہ پوچھئے، تو یہ بطور ڈانٹ بھی تھا کہ پوچھئے ان سے، وَاسْأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو تھی وہ کنارے اس پر سمندر کے۔ Ask them, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, about the people of the town which was by the sea۔ تو مقصد کیا تھا کہ اب یہ توبہ کریں، یعنی سوچیں اس بارے میں، اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے اسلاف کے ان کارناموں پر فخر نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور ہائی اسٹیٹس والا سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ،
یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں. تو اس کا جواب بھی یہاں پہ دے دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہوتے تو پھر تم پر ایسا عذاب کیوں آتا. آگے کیا فرمایا؟ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے سبت یعنی ہفتے کے دن میں. یعنی the people who broke the Sabbath. یعنی جب وہ اس حکم میں زیادتی کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بارے میں ان پر لاگو کیا تھا. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی ہفتے کے دن، ان کے ہفتے کے دن ظاہر ہو کر، اور جس دن یعنی وہ سبت یا ہفتے کے دن نہ ہوتا، لا تاتیہم، نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس. During the Sabbath, abundant fish would come to them clearly visible, but on the other days, the fish were never seen. یعنی وہ اتنی نہیں آتی تھی. تو شرع جو ہے وہ شعرے سے ہے، اور مراد ہے پانی کے اوپر ابھر کر آنے والی مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے یا ہفتے کا دن ان پر کام کاج کرنے کے لیے حرام ٹھہرایا تھا تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں اس دن. اور اسی دن ان کے لیے یہ امتحان آیا کہ مچھلیاں پانی کے اوپر ان کو اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ کا حکم بظاہر تو مانا لیکن حقیقت میں نہیں مانا، ہیلا سازی کی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. In this way we tested them for their rebelliousness. یعنی ان کی اور بھی نافرمانیاں تھیں، لیکن یہ ایک نافرمانی ایسی ہوئی کہ یہ سزا کے مستحق ہو گئے. ان کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کے خلاف چال بازی یعنی ٹریکنگ کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی. ان اصحاب سبت سے کوہ طور اوپر اٹھا کر ان سے پختہ عہد بھی لیا گیا تھا، جس کا ذکر ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہفتے کی حدود کو نہیں توڑیں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. تو حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کے لیے انہوں نے جیسے ہیلا سازی اور ٹریکنگ کی، اور یہ ان کی عادت تھی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہود پر چربی یا سرٹن اینیمل فیٹ حرام کر دی گئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کو بیچ دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے لیکن بیچ دیتے تھے، اور پھر وہ اس کی قیمت کھا لیتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کیسی ان کی ٹریکنگ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا تھا، ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے اور ایکسکیوز کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لو گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہیلا سازی کرتے ہیں، فسق اور نافرمانی کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی آفت یا آزمائش آئے یا اللہ کے حکم پر کسی سرٹن حکم پر عمل کرنا مشکل لگے تو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس لیے ان پر امتحان آیا تھا نافرمانی کی وجہ سے. آیا 164. اب سبت کے اس واقعے کے متعلق بنی اسرائیل کے 3 گروپس بن گئے. نمبر 1 تو وہ تھے کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے اوپنلی یہ قانون اور حکم توڑا تھا. دوسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے ان اوپنلی نافرمانی کرنے والوں کو روکا یعنی نہیں عن المنکر کیا. اور تھرڈ وہ گروپ تھا جنہوں نے نافرمانی نہ کرنے کو ہی کافی سمجھا اور خود خاموش رہے اور منع کرنے والوں سے کہا کہ کیا فائدہ ہے نصیحت کرنے کا، اللہ نے تو انہیں عذاب ہی دینا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک غلط کام کر رہے ہیں،
دوسرے انہیں روک رہے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ کہنے کا، انہوں نے تو باز نہیں آنا، اپنے کام سے کام رکھو، یہ تو اپنی ہی شامت بلا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبت والی قوم کے نصیحت کرنے والے جو نصیحت کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ آگے ہم اب دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، when some of the righteous among them questioned their fellow Sabbath keepers، تو یہ بنی اسرائیل ہی کے وہ لوگ تھے جو خود نیک تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، why do you bother to warn these Sabbath breakers، یعنی ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ مہلکہم، اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے انہیں، عذاب شدیدہ، شدید عذاب، یعنی why do you bother to warn those Sabbath breakers who will either be destroyed or severely punished by Allah، یعنی غلط کام سے روکنے والوں یعنی جو نہیں عن المنکر کرنے والوں سے انہوں نے کیا کہا، یعنی اس کے جواب میں انہوں نے یعنی جو یہ جو انہوں نے روکا ان لوگوں کو نہیں عن المنکر کرنے والوں کو، تو اس کے جواب میں غلط کام سے روکنے والوں نے یعنی نہیں عن المنکر کرنے والوں نے کیا کہا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، انہوں نے کہا اس کے جواب میں معذرت کرنے کے لیے طرف تمہارے رب کے، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ They replied, just to be free from your Lord's blame, and so perhaps they may abstain، یعنی ہم پہلے سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، شاید کہ یہ نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ تو برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے عمل کی 2 ریزنز دی، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں بھی اس جرم میں نہ پکڑ لے کہ تم نے نصیحت کرنا کیوں چھوڑا تھا، یعنی نہیں عن المنکر جو اللہ کا حکم ہے، تو ہمارا یہ عذر بن جائے گا کہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں مانے تھے، اور دوسرے یہ کہ مایوسی منع ہے، ہم ہوپلیس نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس برے عمل کو چھوڑ دیں۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منکر یعنی برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا واجب ہے، کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کبھی اسی وقت دیر اینڈ دین، اور کبھی حکمت کے تحت بعد میں کسی اور موقع پر۔ نیکی کا حکم دینا یعنی امر بالمعروف اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر، یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں تو باقی لوگوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور جو کر رہے کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے یہ کام تو پھر ہر ایک کی پوچھ ہوگی، ہر ایک کی پکڑ ہوگی، یعنی ہر ایک پہ پھر یہ فرض ہوگا کہ وہ یہ کام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور اس کے باوجود ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب دے گا، یعنی دنیا میں ہی ان کو عذاب مل جائے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہ نہیں عن المنکر کا کیا طریقہ ہے، اس کے کتنے درجے یا لیولز ہیں؟ نمبر 1 ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے روکیں، یا دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور اور لوور لیول ہے۔ 165 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی، when they ignored the warning they were given، تو وہ کیا نصیحت کیے گئے تھے،
جب کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کر کے ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اور جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی انہیں جو روکتے تھے برائی سے۔ We rescued those who used to warn against evil. تو برائی سے روکنے والے یعنی منع کرنے والے بچ گئے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب کے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ And we overtook the wrongdoers with a dreadful punishment for their rebelliousness. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عذاب بعیس سے مراد مسخ ہے، یعنی ڈسٹورشن، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھیں، اور بعض کے نزدیک پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب بھیجا گیا کہ شاید وہ باز آ جائیں وارننگ کے طور پہ، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ انہیں مسخ کیا گیا تھا۔ تو یہ ظالم بھی تھے اور فاسق بھی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہی بچتا ہے جو اللہ کی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس سے خود بھی روکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے، اور اگر لوگ برائی سے نہ روکیں تو پھر سب پر عمومی طور پر عذاب آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 166۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو وہ روکے گئے تھے جس سے، but when they stubbornly persisted in violation، عطاؤ کا مطلب ہوتا ہے حکم عدولی کرنا یعنی ڈس اوبے کرنا، یعنی جب انہوں نے اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں لمٹ کراس کر دی، بہت سنگ دل ہو گئے، کوئی نصیحت اور ایڈوائس ایکسیپٹ نہیں کی، تو اس کے بعد عذاب آیا، یعنی ان کو چانس دیا گیا تھا کہ سنبھل جائیں، لوگ انہیں سمجھاتے بھی رہے لیکن انہوں نے سمجھ کر نہ دیا، تو عذاب کیا تھا؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل۔ We said to them, be disgraced apes۔ خاسئین کہتے ہیں ذلیل، حقیر، detested، disgraced۔ تو یہ لوگ ریئل سینس میں بندروں یعنی ایپس میں کنورٹ ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر روتے بھی تھے، اور یہ عذاب 3 دن تک ان پر رہا، اور اس کے بعد سب ہلاک کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے مسخ کا عذاب تھا، اور مسخ شدہ قوموں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ذوالجلہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا کسی قوم کو اس لیے عذاب نہیں دیا کہ پھر ان کی نسل بنائے یا آگے چلائے، بلا شبہ بندر اور خنازیر پہلے بھی موجود تھے۔ تو امت محمد کے لیے بھی مسخ کی وعید یا وارننگ آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے میری امت میں صورتیں بدلیں گی اور وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے بعض افراد کھانے پینے اور لہو و لعب یعنی کھیل تماشے میں رات گزاریں گے، اور جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر یعنی ایپس اینڈ پگز بن چکے ہوں گے۔ آیت 167 دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور پھر ہیلہ سازی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت
ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کا عذاب مسلط کر دیا، ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے رکھیں گے، یعنی یہ دنیا میں امن سے نہ رہ سکیں گے۔ تو فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، and remember, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, when your Lord declared، تأذن یعنی خبر دینا، اناؤنس کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا کس چیز سے؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب۔ Your Lord declared that He would send against them others who would make them suffer terribly until the day of judgment۔ تو یہاں جو ورڈ ہے لَيَبْعَثَنَّ، اس میں جو لام ہے وہ تاکید اور ایمفسس کے لیے ہے، جو قسم کا معنی بھی کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر تاکید کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں ورسٹ ٹورچر اور عذاب دیتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم ایسی بات دیکھ چکے ہیں کہ جہاں فرمایا تھا کہ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی، الا یہ کہ یہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لیں۔ پھر آگے فرمایا ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب البتہ جلد دینے والا ہے سزا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ہے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ Indeed, your Lord is swift in punishment, but He is certainly all forgiving, most merciful۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ جلد اور سوئفٹ سزا دیتا ہے وہاں وہ گناہ بھی بخشتا ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیہ 168، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں یعنی جوز کو دنیا میں تتر بتر کر دیا تاکہ انہیں کوئی شان و شوکت اور عزت حاصل نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہر زمانے میں یعنی ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہوئے جو پروفٹس پر ایمان لائے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور وہ اسلام لائے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں، یعنی گروہ گروہ بنا کر۔ We dispersed them through the land in groups۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ان میں سے اس کے علاوہ ہیں۔ Some were righteous, others were less so۔ تو صالح کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور بندوں کے حقوق پورے ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی بات کی کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، من دون ذالک، جو نیکی کے لوور لیول میں سے ہیں یا درمیانے درجے کی نیکیاں کرتے ہیں، یا کبھی اپنے جانوں پہ ظلم بھی کر لیتے ہیں گناہ کر کے۔ آگے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور آزمایا ہم نے انہیں ساتھ اچھائیوں اور برائیوں کے، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ We tested them with prosperity and adversity, so perhaps they would return to the right path۔ یعنی
پراسپیرٹی یعنی خوشحالی اور عافیت کے ساتھ بھی آزمایا، اور قحط سالیوں یعنی فیمن اور ہارڈشپس کے ساتھ بھی آزمایا۔ اور کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں، اس سے توبہ کریں، اس لیے ان کو اس مشکل میں ڈالا تھا۔ آیہ 169، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، تو پیچھے آئے ان کے بعد نا خلف جو وارث ہوئے کتاب کے، then they were succeeded by other generations who inherited the scripture۔ پریویس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں ڈسپرس کر دیا گیا، تو ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ نہیں، لیکن جو نیک لوگ بھی تھے ان کے بعد کی جنریشنز میں جو لوگ آئے وہ کیسے تھے؟ ان کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد ایسے نالائق انکمپیٹنٹ لوگ جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنے۔ ابن العرابی کہتے ہیں کہ خلف لام کی فتح کے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ نیک جانشین کے لیے یوز ہوتا ہے، اور خلف لام کے سکون کے ساتھ ہو تو وہ نالائق جانشین کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نالائق جانشین کیا کرتے تھے؟ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ لے لیتے ہیں مال و متاع اس حقیر دنیا کا۔ They indulged in lawful gains۔ عرضہ کہتے ہیں دنیا کا سامان، کیونکہ یہ دنیا عارضی اور ٹیمپرری ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں۔ And they claim we will be forgiven after all۔ سَيُغْفَرُ میں سین تاکید کے لیے ہے، یعنی یقیناً ہم بخش دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اس خوش فہمی اور وشفل تھنکنگ میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، انبیاء کی نسل میں سے ہیں، لہٰذا ہم جو بھی چاہیں کر لیں ہمیں اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، آتا ہے ان کے پاس مال و متاع مانند اسی کے تو وہ لے لیتے ہیں اسے۔ And if similar gain came their way, they would seize it۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی دنیا کی حرص اور گناہوں پہ اصرار کا بیان ہے کہ دنیا میں مال و دولت پانے کے لیے وہ حلال و حرام نہیں دیکھتے، بس اپنی گریڈ میں اس کو ہر طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ گمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ سودی کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے مفتی، علماء یا ججوں کا حال تھا کہ جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تو ان سے رشوت لیتے اور پھر ان کی پسند کا فیصلہ کر دیتے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے انفارچونیٹلی۔ تو آپ دیکھیں کہ پریویس امہ کی بات ہمیں اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں۔ ہر غلط کام اپنی مرضی سے کر کے یہی کہنا اور یہی سوچنا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، بخشائے ہیں، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، بالآخر مغفرت ہو ہی جائے گی ہماری۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل بھی اپنا غلط عمل نہیں بدلتے تھے، بس دل کی جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے تھے اپنے آپ کو۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جانتا ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا، اور مومن اچھے عمل کرنے والا ہوتا ہے اور عام لوگوں میں سے اللہ سے سخت ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپنے مال میں سے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو بھی اس کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا میں نجات پا جاؤں گا؟ اور منافق کہتا ہے کہ مجھے تو بخش دیا جائے گا، میرے لیے کوئی حرج نہیں۔ وہ برے عمل کرتا ہے اور ساتھ اللہ سے امید رکھتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ غلط اور گناہ کے کاموں کو
چھوڑ دیا جائے، اس کو یعنی اس پہ ندامت اور ریگریٹ بھی ہو اور توبہ بھی کیا جائے اور اللہ کی طرف پلٹا جائے اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو ان یہودیوں کا یہ حال تھا کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اور مزید یہ کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ عہد کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہ وہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے۔ Was a covenant not taken from them in the scripture that they would not say anything about Allah except the truth؟ تو کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے، یعنی ان سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کتاب میں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگوں سے حق کو نہیں چھپائیں گے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پشے پست ڈال دیا اور اسے اسمال پرائس پر بیچ ڈالا۔ تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں یعنی ایکسچینج میں لے رہے ہیں، یعنی حق کو بیان کرنے کے بجائے حق کو چھپایا اور اپنی مرضی کے مسئلے بتانے کے لیے اس میں تحریف بھی کی اور پھر اس کے بدلے دنیا کا مال کمایا۔ اور مزید وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا جو اس میں ہے، and they were already well versed in its teachings، یعنی درسہ کا ایک معنی ہوتا ہے نشان کا باقی رہنا، تو اس طرح اس کا معنی ہوگا کہ کتاب یا علم کو پڑھ کر حفظ کر کے اس کا اثر لینا، اور اثر کا حاصل ہونا کنٹینیوس قرات کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے درستل کتاب کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پڑھنا۔ تو درسو مافی کے 2 میننگز ہوئے، ایک یہ کہ جو کچھ اس کتاب میں تھا اس پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، دوسرے یہ کہ انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی تھی، پڑھا تھا، اور جو کچھ اس میں تھا وہ اس سے ناواقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی علم آ جانے کے بعد بھی وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے اس پر، یعنی انہوں نے اس کو ایک طرح سے مٹا دیا اس علم کو۔ تو جب اصل مٹا دیا تو پھر بس نشان باقی رہ گیا اس کے بعد۔ اور بعض نے یہ بھی معنی لیا ہے کہ نہ وہ کتاب کو سمجھتے تھے اور نہ عمل کرتے تھے۔ اور مزید فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ But the eternal home of the hereafter is far better for those mindful of Allah، یعنی جو اپنی ڈیزائرز کو فالو نہیں کرتے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ Will you not then understand؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے پاس موجود نعمتوں یعنی جنت کے عوض اس کے بدلے میں دنیا کے مال کو اپنے لیے پسند کر لیا، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے جو انہیں اس حماقت سے روکتی کہ وہ ایسا نہ کرتے؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن کنکلوڈ ہوتا ہے۔ اب ہم کوئکلی اپنے آج کے لیسن میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ آئی نمبر 160 سے 161 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے یعنی شکر گزار بھی بننا ہے اور عاجزی بھی اختیار کرنی ہے اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر، اور جب کوئی ہمیں کامیابی ملے کسی کام میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے کہ یعنی جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس کی پروسیس میں ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس پہ ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اور مزید ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بی اے محسن، ہم محسنوں میں سے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں محسنوں کو۔
آیت نمبر 162 اور 163 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کے جو آیات ہیں، ان کو ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ان میں چاہے وہ ان کے معنوں میں تبدیلی ہو، یعنی کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے، اور ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے، یعنی ہم ہوتا نا کہ یہ حکم ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کوئی لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بھائی بہت مشکل ہے میرے لیے، اور یا ہمارا دل نہیں چاہتا اس کسی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے کا، ہم پہ وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ وہ کچھ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آج کے زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے اب، یعنی اس طرح کی مزید جو ہے نا اس طرح کی ایکسکیوزز ڈھونڈ لینا، یا یہ کہ اللہ کے حکم کو ہی چینج کر دینا کہ نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یعنی اس طرح کی جو ہے نا وہ تعویلیں اور جو ایکسکیوزز کریں، آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن میں مختلف امتوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، سبت کے جیسے لوگوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان پر پھر کس طرح سے عذاب آیا، اور جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، یا جو ہے وہ کوئی ہمیں اللہ کا حکم مشکل لگے کرنا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے جو عمل ہے اس کو درست کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 164 سے 166 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہی عن المنکر کی بات ہے کہ برائی سے روکنا، تو جس بھی کیپیسٹی میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہمیں یعنی اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں یعنی کوئی لوپ ہولز نہیں ڈھونڈنے چاہیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سبت کے لوگوں کا حال تھا کہ انہوں نے ایک طرح سے یعنی نافرمانی نہیں بھی کی لیکن حقیقتاً اللہ کا حکم نہیں مانا، تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اور ٹیمپٹیشنز تو ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ سبت کے لوگوں میں مچھلیوں کا ذکر آیا نا کہ جو مچھلیاں تھیں وہ اچھل اچھل کے جو ہے وہ ان کو ٹیمپٹ کرتی تھیں سیٹرڈے کے دن کہ بھائی آج تو بڑا اچھا شکار ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ مچھلیاں، فشز ہوتی ہیں جو ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں پھر اپنی ٹیمپٹیشن کو کیا گیون کر دینا چاہیے، ہیں ہار مان لے ان کے آگے؟ نہیں، ہمیں ان کو ریزسٹ کرنا ہے، رائٹ؟ یہی تو آزمائش ہے ہماری۔ اچھا، اب آیا نمبر 167 سے 169 تک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ٹیسٹ آئے، آزمائش آئے ہماری زندگی میں، کوئی مشکل مصیبت آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ لعلہم یرجعون، کیوں آئی کسی پہ آزمائش؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، اور دنیا کے چھوٹے فائدے کے لیے۔ چھوٹا فائدہ کیوں ہے؟ زندگی، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، رائٹ؟ ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن، اس کے بدلے یعنی جنت کا سودا نہ کریں ہم، ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی جنت کو، اپنے آخرت کے انعام کو داؤ پہ لگائیں، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا تعقل، یا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یعنی عقل مند کو کوئی بھی انسان وہ اس طرح کا سودا ہرگز بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور کہ ہم گناہوں پہ دیکھیں انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو کبھی پھسل جاتا ہے انسان، کبھی لا علمی میں، کبھی بھول میں، انسان بھول چک ہو جاتی ہے انسان سے، تو اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس پہ لیکن انسسٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ وہ یعنی انسان جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جائے، اپنا عمل ہی نہ بدلے، اصلاح نہ کرے اپنی، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سے بے خوف ہو جائے، اللہ کی سزا سے بے خوف ہو جائے، اور اپنے آپ کو یہ جھوٹی تسلی جو شیطان ہمیں دلاتا ہے کہ کوئی نہیں، خیر ہے، سبھی کر رہے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ایمان تو ہے نا ہمیں، ہم کوئی شریک تو نہیں کرتے نا، یعنی مشرک تو نہیں ہے ہم، تو ہمیں تو مغفرت ہو ہی جائے گی نا آخر میں۔
تو جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو احقافہ کی بات آتی ہے کہ یعنی مدتوں کی بات آتی ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بس گئے اور یعنی ڈرائیو تھرو، یعنی اللہ معاف کرے ہمیں، والا سسٹم نہیں ہوگا. جتنے گناہ ہوں گے اس کی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کی وہ سزا یا اس کی مدت وہ جیل میں گزارتا ہے، رائٹ. اور ہم کہتے ہیں یہی انصاف ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا، اگر کسی نے کوئی قانون توڑا، وہ غلط بات کی، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم دنیا میں تو اس اصول کو مانتے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ بات ماننی چاہیے کہ بھئی جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی معاف کر دیے جائیں. تو یہ تو پھر فیئر نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی انصاف کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کی گناہوں سے، اس کی سزا سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بتایا حسن بصری کا، کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا. وہ سارے نیک عمل کر کے بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کیا میں بخش دیا جاؤں گا. اور منافق کا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں سے شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ متقی لوگوں میں سے شامل کرے، اور اپنی آیات سے یعنی فائدہ اٹھانے کی اور ان پہ غور و فکر کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.